بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام قسم کی حمد و ثناء، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے ہم سب مکتب جالیات حفظ الباطن کے ثنائیہ برانچ میں محض اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو کتاب و سنت کی روشنی میں سنیں اور سنائیں اور سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد دوسروں تک اس امانت کو پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بولنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
جیسا کہ موضوع کے تعلق سے واٹس ایپ اور دیگر ذرائع کے ذریعہ آپ تک خبر پہنچ چکی ہے، یقیناً یہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ نکاح یا شادی کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے، اور ہمارا معاشرہ یا مسلم معاشرہ کس حد تک اسلامی طرز سے اپنے شادی بیاہ کو نبھاتے ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز اس اہم موضوع کا پہلا دن ہے۔ یقیناً یہ موضوع کئی مجلسوں کا طالب ہے، صرف ایک مجلس میں اس اہم موضوع پر پوری طرح سے یا اس موضوع کے ما لہو و ما علیہ پر گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے انشاءاللہ العزیز میں نے اپنے ذہن میں جو خطہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس موضوع کو کئی مجلسوں پر جو ہے تقسیم کر دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، شادی یا اسلامی طور طریقے سے شادی کیسے ہو، شادی یا زواج کی طرف اسلام نے کس طرح سے رغبت دلایا ہے، یا اس کے اندر کیا حکمت ہے جس کو جو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اور کتاب و سنت کی نصوص سے جو حکمتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان حکمتوں کا ذکر، اس کی اہمیت، اور اسی طرح سے اس سے متعلقات جو چیزیں ہیں، مہر اور خطبہ اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو شادی سے متعلق مسائل ہیں، جن تمام مسائل کو جاننا ضروری ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک مجلس میں ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے انشاءاللہ العزیز اس موضوع کا افتتاح ہم آج کر رہے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ کئی مجالس کے اندر انشاءاللہ جو ہے اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس موضوع کا دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ آج مسلم معاشرہ کے اندر شادی کے تعلق سے جو رسم و رواج یا غیر مسلموں کو جو طور طریقے مسلمانوں نے اپنا لیے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان باتوں کی طرف بھی آپ کی توجہ کو مبذول کرایا جائے گا، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان بدعات اور رسم و رواج کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم زواج، جس کو عربی کے اندر زواج کہتے ہیں اور اسی کا نام نکاح بھی ہے، جس کو ہم اردو زبان میں شادی کہتے ہیں، اسلام کے اندر اس کی ایک اہمیت ہے۔ دو جوڑوں کے درمیان جائز تعلقات قائم کرنے کا ایک اہم ذریعہ یہ شادی ہے۔ افزائش نسل اور نسب کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ یہ شادی ہے، اور یہی نہیں بلکہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور ہم سب کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اسلام نے اس کی طرف
ہماری رغبت کو بڑھایا ہے، بلکہ جب ہم قرآن و حدیث کے نصوص کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن حدیث کے دلائل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان دلائل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے مختلف انداز میں شادی پر انسانوں کو یا خصوصاً ہم مسلمانوں کو کیا ہے ابھارا ہے، اور اس کی مشروعیت یعنی یہ مشروع اور جائز ہے، اس کے تعلق سے کتاب و سنت کی نصوص بہت زیادہ ہیں۔ ان تمام نصوص کو اس مجلس کے اندر بیان کرنا ناممکن نہیں ہے، لیکن چند نصوص کا ذکر میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ رب العالمین نے اولیاء سے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ غیر شادی شدہ ہیں، ان کی شادی کر دو۔ فَانكِحُوا الْأَيَامَ، ایامہ یہ ایم کی جمع ہے، اور ایم چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مرد اگر اس کی بیوی نہیں ہے تو اس کو بھی ایم کہا جاتا ہے، اور عورت اگر اس کا شوہر نہیں ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایم کہا جاتا ہے۔ اور اس میں جو ہے عورت میں بیوہ بھی آ جاتی ہے، مطلقہ بھی آ جاتی ہے، اور باکرہ بھی آ جاتی ہے، یہ سب کی سب آ جاتی ہے۔ المہم جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے کیا ولی شرط ہے، عورتوں کے لیے ولی شرط ہے، یعنی اس کا باپ اگر اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا جو قریبی رشتہ دار بھائی یا چچا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ولی بن سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان اولیاء سے مخاطب کر کے فرمایا کہ فَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ان مرد اور عورتوں کی شادی کر دو، اور وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم اپنے نیک اور اچھے غلاموں اور لونڈیوں کو شادی کر دو۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں غلاموں کا اور لونڈیوں کا رواج تھا۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ تنگ دست ہوں گے یا فقر و فاقہ کے شکار ہوں گے تو اس شادی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے اندر کیا ہے وسعت پیدا کر دے گا، ان کے رزق کے اندر کیا ہے وسعت اور کیا ہے کشادگی پیدا کر دے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یا ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ خوب مال و دولت کما لوں گا یا اچھی سے اچھی بلڈنگ جب بن جائے گی یا بینک بیلنس ہو جائے گا یا اچھی سے اچھی گاڑی، تبھی جا کر شادی یا رشتے ازدواج میں اپنے آپ کو منسلک کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقراء ہیں، تنگ دست ہیں، تو اس شادی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے رزق میں کیا وسعت پیدا کر دے گا، اور یہ چیز مجرب ہے۔ بہت سارے لوگ شادی سے پہلے بہت سارے مشاکل اور بہت سارے پریشانیوں کے شکار تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین کو بھروسہ کر کے عفت و پاک دامنی کو بچانے کے لیے جب انہوں نے شادی کی، ان کی نیت خالص تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے حالات کو کیا بدل دیا، اور شادی سے پہلے کی زندگی اور شادی کے بعد کی زندگی بہت زیادہ کیا تبدیلی آ گئی۔ لوگوں نے تجربہ کیا، لوگوں نے بیان بھی کیا ہے۔ تو پہلی دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب کے جد امجد آدم علیہ السلام ہی کے جنس سے، انہی کے پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کے بعد جو ہے انسانی نسل کی افزائش ہوئی، اور آج یہ صورتحال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کی جنس ہی سے عورتوں کو کیا پیدا کیا۔ اگر مردوں کی جنس سے جنات یا جنات کے جنس کی عورتیں ہوتی تو کیا مرد سکون حاصل کر سکتا تھا، تلذذ حاصل کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں، اور شادی کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے
کہ اللہ رب العالمین نے تم ہی میں سے یا تمہاری جسم میں سے جو ہے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, مقصد کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا, تاکہ تم جو ہے سکون اور طمانینت اور آرام حاصل کرو. اور یہ سکون اور اطمینان جائز رشتے ہی میں اور نکاح ہی سے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. غیر فطری طریقے سے یا غیر شرعی طریقے سے یہ سکون و اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا. جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر, یورپی ممالک کے اندر, کہ غیر شرعی طریقے کو لوگ اچھا خول پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور ناجائز طریقے کو جو ہے جائز طریقہ کی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس سے سکون حاصل نہیں ہو سکتا. سکون کیا ہے؟ رشتے ازدواج میں منسلک ہو کر ہی انسان کو سکون اور اطمینان اور راحت اور طمانینت کیا ہے مل سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لتسکنوا الیہا, اور فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اور اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان کیا الفت و محبت قائم کر دیا, اور کیا ہے رحمت قائم کر دیا, ہمدردی قائم کر دی. دیکھیے میاں اور بیوی آپس میں کتنی محبت کرتے ہیں. دنیا کے اندر سب سے زیادہ قریبی رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہیں اور کی ہوتی ہے جس کو آپ پہچانتے نہیں, وہ آپ کو پہچانتی نہیں, لیکن رشتے ازدواج میں جائز طریقے سے حاصل کرنے کے بعد اور ایک ایگریمنٹ کے بعد, جس کو قرآن نے میثاق غلیظہ کہا ہے, یہ کیا ہے سخت قسم کا, یہ کیا ہے عہد و پیمان ہے, معمولی چیز نہیں ہے, یہ سخت قسم کا یہ عہد و پیمان ہوتا ہے. اس کے بعد جو آپس میں اللہ رب العالمین کس قدر محبت ڈال دیتا ہے میاں بیوی کے درمیان, یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی نشانی ہے. ایک دوسرے کو ہو کر رہ جاتے ہیں پوری زندگی, اپنے والدین, اپنے عزیز و اقربا سب کو بھول جاتی ہیں وہ بیویاں. اور کیا ہے رحمت کا مادہ ہو جاتا ہے, ہمدردی, ایک دوسرے سے کتنی ہمدردی ہوتی ہے. کیا ناجائز رشتوں کے اندر یہ محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا ناجائز رشتوں کے اندر یہ ہمدردیاں پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ تو صرف اور صرف کیا ہے دکھاوا ہوتا ہے, اور ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے, اور جب وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں, وہ جدا ہو جاتے ہیں. آج یورپ کے اندر دیکھ لیجئے, دوسرے ممالک کے اندر دیکھ لیجئے, جہاں پہ تفکک اسری ہے, جہاں پر ایک خاندانی نظام کے درہم برہم ہو چکا ہے, وہاں پر جو ہے ناجائز اولاد اور ناجائز بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. بلکہ ان کے لیے حکومت خصوصی طور پہ وہ انتظام کرتی ہے, لیکن الحمدللہ مسلم معاشرہ ان چیزوں سے کیا ہے بہت حد تک کیا ہے پاک ہے. تو یہ بھی شادی اور زواج کی مشروعیت پر کیا ہے یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے. تیسری آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات. یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے تمہاری جنسوں سے اللہ رب العالمین نے تمہاری بیویوں کو بنایا, اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے کیا اولاد دی. اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے, پوتے عطا کیے, ناتی اور پوتے. اور اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے کیا ہے حلال رزق اللہ رب العالمین نے تم کو کیا مہیا کیا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے بطور احسان کے ذکر کیا ہے شادی کو, بطور احسان کے, کہ یہ بیویاں یہ بطور یہ زواج اور یہ بیویاں یہ کیا بطور احسان ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارے دلائل ہیں. اسی طرح سے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے تعلق سے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے جو رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے, انبیاء کو جو ہم نے بھیجا ہے, وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, ہم نے ان کے لیے کیا بیویاں بنائی, اور کیا ہے ان کو ہم نے کیا ذریت عطا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شادی, یہ زواج, یہ انبیاء کی سنت ہے, یہ انبیاء کی سنت ہے. اس کے علاوہ بہت سارے احادیث ہیں, ان احادیث میں چند احادیث کا میں ذکر کرتا ہوں. ایک حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی, یہ معروف صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود. انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یا معاشر الشباب, یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت. ظاہر سی بات ہے شادی کون کرتے ہیں, نوجوان ہی کرتے ہیں یا جوان ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے عمر دراز لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن اکثریت کن کی ہوتی ہے, جوانوں کی ہوتی ہے نا. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جوانوں کو مخاطب کر کے, اب یہاں پہ کچھ بوڑھے لوگ بھی ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جو ہے یہ ہم سے متعلق یہ موضوع نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ سے بھی متعلق ہے,
اور چونکہ آپ جو ہے ایک نسل کی آپ تربیت کرنے والے ہیں، آپ کے بال بچے ہیں یا دوسرے لوگ جن کی آپ رہنمائی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ سے متعلق نہیں یہ موضوع یا آپ سے بھی متعلق یہ موضوع ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو فرمایا کیا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، فرمایا کہ تم میں سے جس کو باء ہو، کیا مطلب نان و نفقہ کی استطاعت ہو اور جسمانی طور پہ جنسی خواہش پوری کرنے کی طاقت ہو، ہے نا، تو کیا کرے وہ؟ فلیتزوج، چاہیے کہ وہ کیا شادی کر لے، چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، یہ جو ہے نگاہ کی حفاظت کرے گی یہ شادی، اور آپ کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، شرمگاہ اور نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے شادی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو استطاعت نہیں رکھتا ہے شادی کا، اس کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، نفلی روزے، اس لیے کہ نفلی روزے یہ شہوات کو کیا ہے؟ کم کرتے ہیں، یا شہوات کو کیا کنٹرول میں کیا ہے؟ رکھتے ہیں۔ روزے، تمام روزے کیا شہوات کو، آپ اس کا آپ تجربہ کریں گے، ابھی رمضان آ رہا ہے، آپ نے جو روزہ رکھا ہے کہ نہیں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزے جو ہے شہوت کو کیا ہے؟ کچل دینے والی یا شہوت کو کنٹرول کرنے والی چیز ہے، یا یہ عبادت ہے یہ روزہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث ہے معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ لوگوں، مومنوں، مسلمانوں، بہت زیادہ بچہ دینے والی عورتوں سے شادی کرو، اور جو بہت زیادہ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے عورتوں سے شادی کرو۔ آج تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافروں اور غیر مسلموں کے طریقوں کو ہم نے اپنا لیا اور بچوں سے ہم بھاگتے ہیں، اور خصوصاً لڑکیوں سے بھاگتے ہیں۔ 2-3 لڑکیاں ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ معاشرہ بھی لوگوں نے ایسا ہی بنا دیا ہے، جبکہ بچیاں رحمت ہے، اور ان کی تعلق سے جو ہے خصوصی جو ہے حدیثیں آئی ہیں، اللہ کے رسول نے جو ہے بشارت دی ہے، لیکن لوگوں نے بچیوں کو کیا بنا دیا؟ زحمت بنا دیا۔ معاشرے نے کیا زحمت، یہ جہیز اور یہ رسم و رواج اور غیر شرعی جو طریقے ہیں، ان چیزوں نے جو ہے بچیوں کو زحمت بنا دیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مومنوں کو جو ہے صبر کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے اس بشارت کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اور کیا کہتے ہیں، خوش ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو معقل بن یسار کی جو روایت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت زیادہ محبت کرنے والی عورتوں اور کیا کہتے ہیں بہت زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے کیا ہے، اب کیسے پتہ چلے گا کہ بہت ساری بچے دینے والی عورتیں ہیں؟ تو علماء نے جو شرح کیا ہے، تو بہت سارے علماء نے کہا کہ ان کی جو قریبی رشتہ دار کی جو عورتیں ہیں، خالہ ہیں یا ان کی والدہ ہے یا ان کی بہنیں ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، کہ یہ کیسے، کس گھرانے کی ہے اور یہ لوگ کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پہ جو ہے میں فخر کروں گا، میں اپنی امت کی کثرت پہ میں کیا ہے؟ فخر کروں گا۔ اس کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کرنے والی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتی ہے النکاح من سنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ ومن لم يعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرے طریقے سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم ومن کان ذو طول فلینکح ومن لم یجد فعلیہ بالصیام فإنہ لہ وجہ، کہ جس کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دیا، وہ فرمایا کہ میں کثرت پہ میں فخر کروں گا، اور جس کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے وہ چاہیے کہ وہ نکاح کرے، ومن لم یجد، اور جس کو استطاعت نہیں ہے فعلیہ بالصوم، وہ کیا روزہ رکھے، اس لیے کہ وہ کثرت کو کیا شہوت کو جو ہے کم کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، جس کو طبرانی کے اندر، طبرانی الاوسط ایک کتاب ہے اس کے اندر، اور یہ صحیح روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے شادی کی اس نے اپنے آدھے ایمان کو کیا مکمل کر لیا، ایمان آدھا جو ہے اس کا ایمان کیا ہے مکمل ہو گیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اور جو آدھا ہے وہ اس میں اللہ رب العالمین کو خوف اور تقوی اختیار کرے، ابھی باقی ہے اللہ آدھا جو ہے اس کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی، حرام چیزوں سے دور رکھ کے جو ہے اختیار کرے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ
جو صحابہ ہیں اور سلف صالحین کے بہت سارے آثار ہیں، ان میں سے ایک اثر جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ بہت ہی اہم اثر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، دنیا میں ہے یا دنیا کی زندگی سے یا دنیا میں رہنے کے اوقات میں سے صرف ایک دن بھی اگر باقی رہے، ایک دن بھی باقی رہے، تو میری یہ تمنا ہوگی یا میں یہ چاہوں گا کہ میں بغیر بیوی کے ایک دن بھی نہ گزاروں، بغیر بیوی کے ایک دن بھی نہ گزاروں۔ دیکھیے بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا فرمایا کہ لو لم يبقى من الدنيا الا يوم واحد احببت ان يكون لي فيه زوجة، اس ایک دن میں یا میری زندگی کا ایک دن بھی باقی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس ایک دن کے میں بھی میرے ساتھ کیا ہے، میری بیوی ہو، یا میں بیوی کی ماں میں وہ ایک دن بھی نہ گزاروں۔ یہ کس چیز پہ دلالت کرتی ہے؟ شادی کی اہمیت اور زواج کی اہمیت پہ دلالت کرتی ہے، اور اس طرح سے اس کی مشروعیت پر جو ہے امت کا اتفاق ہے، جس کو کہا جاتا ہے اجماع ہے۔ کیا ہے؟ اجماع ہے، اجماع ہے۔ اب آئیے، شادی کی بہت ساری حکمتیں ہیں، جو حکمتیں کتاب و سنت سے ہمیں علماء نے جو ان حکمتوں کو نکالا ہے اور چھانٹا ہے، انہی حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور ایک بندہ اللہ رب العالمین کے حکم کی بجا آوری کر کے اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پہ کہا کہ تم جو ہے شادی کرو، جیسا کہ ابھی میں نے فرمایا، میں نے قرآن کی مجید کی آیت تلاوت کی کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین اور اسی طرح سے جو ہے انبیاء کرام کے طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو شادی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ جو جنسی خواہش ہے اس کو جو ہے کنٹرول کیا جائے۔ یہ کھانا پینا یہ انسانی خواہش ہے، ضرورت ہے نا؟ کیا کھانا پینا یہ جو ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت اور دنیا کے اندر نسل انسانی کی بقا اور دیگر حکمتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو ہے شادی کو جو ہے مشروع قرار دیا، اور یہ شادی جو ہے جنسی خواہشات کو منظم رکھنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ جنسی خواہشات کو منظم اور شریعت کی حدود میں رکھنے کا ایک اہم ذریعہ کیا ہے؟ شادی ہے۔ انسان کو انسان بنائے رکھنا، اچھے اخلاق اور اچھے طور طریقے کا پابند بنانا، اور اسی طرح سے جو غلط راستے ان تمام راستوں سے دور رکھنے کا ایک اہم ذریعہ کیا ہے؟ شادی ہے، ٹھیک ہے؟ جب لوگوں نے اس فطرت کے خلاف بغاوت کی اور غیر شرعی طریقہ اپنایا، جیسے کہ آج غیر مسلم معاشروں میں آپ دیکھتے ہو، یورپ اور امریکہ اور دوسرے ممالک میں دیکھتے ہو، جس کا نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے ناجائز اولاد کی کثرت، آپس میں خاندانی تعلقات جو ہے بگڑ گئے، لوگوں کی زندگی میں اطمینان و سکون نہیں رہا۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے فطرت سے بغاوت کی، انہوں نے جو ہے فطرت سے۔ تو کہنے کا اصل مطلب ہے کہ شادی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جو شہوت ہے انسان کے اندر اس کو منظم رکھا جائے، یعنی جائز طریقے سے انسان اپنی شہوت کو کیا ہے؟ پوری کرے۔ وہ شادی کی حکمتوں میں سے ہے، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ شادی کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اپنی بیوی سے اپنی جائز خواہشات کو پوری کر کے، جو فطری طور پہ انسان کے اندر وہ خواہش دی گئی ہے، جو ہے سکون حاصل کرے، اطمینان حاصل کرے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ ہے کہ عورت جو ہے شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ معلوم ہے جب بھی کوئی انسان عورت کی طرف انسان کا فطری کشش ہے، یہ جو کشش ہے فطری کشش ہے، غیر محرم عورت کی طرف انسان کیا ہے؟ راغب ہوتا ہے نا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت جو ہے شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ۔ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھے اور اس کے اندر جو ہے خواہشات کا خلجان پیدا ہو جائے، جنسی
جنسی ضرورت محسوس ہو تو اس وقت کیا کرے؟ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ، جب وہ اپنی بیوی سے اپنی جائز خواہشات کو پوری کر لے گا تو اس کے اندر جو خواہشات، غلط خواہشات ہیں، وہ کیا ختم ہو جائیں گے، کیا وہ ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اسی طرح سے شادی کے بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نسل انسانی کا بقا، نسل انسانی کا بقا، مسلمانوں کی کثرت، اس کرۂ ارضی پر لوگ ہوں جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو اور اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت جو ہے روئے زمین پر جو ہے ہوتی رہے۔ یہ بھی ایک مقصد ہے، جب لوگ ہی نہیں رہیں گے تو عبادت کرنے والے کون ہوں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح سے شادی کے مقاصد میں سے یہ چیز ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو نیک اور ولد صالح بچہ یا اولاد انسان جب چھوڑ کر جاتا ہے اپنے پیچھے، اور والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے کیا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، جو مسلم کی روایت ہے کہ اذا مات انسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاث، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہے۔ وہ قبر میں بھی چلا جاتا ہے، مٹیوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا اجر و ثواب کیا پہنچتا رہتا ہے۔ ایک وہ نیک اور صالح اولاد جس کی انسان نے صحیح تربیت کی ہے، کتاب و سنت کے مطابق اس کی تربیت کی ہے، اسلامی طرز پہ اس کی تربیت کی ہے، تو جو کچھ بھی وہ عمل کرے گا، جو بھی دعائیں وہ کرے گا، اس کا اجر و ثواب جو ہے آٹومیٹک جو ہے ان کے والدین کو یا اس کے والدین کو کیا ہے پہنچتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے حسب و نسب کی حفاظت، شادی کی اس میں سے کیا میں بتایا، شادی کے مقاصد اور شادی کی حکمتوں میں سے ایک کیا ہے؟ حسب و نسب کی حفاظت، حسب و نسب کی حفاظت۔ شادی کے ذریعہ ہی جو ہے نسب کی حفاظت کی جا سکتی ہے، یہی ایک اہم ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ غلط اور ناجائز طریقوں سے جو زندگی گزارتے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا، ان بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے والدین کون ہیں، ہاں، بلکہ کتنے ایسے والدین جن کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے بچے کون ہیں، ہاں۔ خاندان اور حسب و نسب کی حفاظت اگر ہے کسی چیز کے اندر تو وہ کیا ہے؟ شادی، اور شرعی شادی کے اندر ہے، نکاح کے اندر ہے، زواج کے اندر ہے۔ یہ چند حکمتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ کتاب و سنت سے کیا ماخوذ ہے، جن کو علماء نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، موضوع بہت طویل ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات آتی ہے کہ شادی کا حکم کیا ہے، شادی کا حکم کیا ہے۔ حکم سے مراد میری یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شریعت کے اندر بعض چیز کیا ہے، بعض امور کیا ہے واجبات ہیں، بعض کیا ہے مستحبات میں سے ہیں، بعض کیا ہے مباح ہے، اور بعض کیا ہے کہ حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا شرعی حکم تعلق سے جو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اشخاص کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، بعض لوگ ایسے ہیں جن پر شادی کرنا کیا واجب اور ضروری ہے، جن پر شادی کرنا واجب اور ضروری ہے، جیسے وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے مالی طور پہ بھی اور اسی طرح سے جنسی طور پہ بھی ان کو جو کیا ہے استطاعت بخشی ہے، طاقت وہ رکھتے ہیں، اور وہ شخص زنا میں واقع ہونے کا اپنے آپ پر کیا ہے خوف محسوس کرتا ہو، ایسے شخص پر شادی کرنا کیا ہے واجب ہے، شادی کرنا کیا ہے واجب۔ بات سمجھا؟ وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے مالی طور پہ جنسی طور پہ کیا ہے قوت بخشی ہے اور استطاعت بخشی ہے، اور وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے ناجائز کاموں میں واقع ہو جائیں، ایسے لوگوں پر کیا شادی کرنا کیا ہے واجب اور ضروری ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے دونوں اعتبار سے، لیکن ان کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، کیا کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں اگر شادی نہیں بھی کروں گا تو کوئی بات نہیں ہے، میں زنا میں واقع نہیں ہوں گا۔ آپ دیکھ لیجئے بہت سارے علماء کرام نے اپنی زندگی کو جو ہے بغیر شادی کے ختم کر دی، اور ان کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے علم ہی رہا، ان کا اوڑھنا بچھونا علم ہی رہا۔ بہت سارے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہے شادی نہیں کی، ایک بھی شادی نہیں کی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے حرام کام کا ارتکاب کیا، ان کو اللہ نے استطاعت دی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو علم کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے وقف کر دیا، انہوں نے شادی نہیں کی۔ بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے یہ مستحب ہے، مستحب ہے، کیا ہے مستحب ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں
جن کو اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن جسمانی طور پہ جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو مفلوج کر دیا ہے، جن کو ہم مخنث کہہ لیں یا جن کو ہم کہہ لیں عنین، جن کے اندر عورتوں کی رغبت نہیں ہے، شہوت نہیں ہے نہیں، ایسے لوگوں کا شادی کرنا کیا حرام ہے، کیا ہے حرام ہے، بات ماری نا، ایسے لوگوں کی شادی کرنا کیا ہے حرام ہے۔ تو یہ شادی کے مختلف احکام ہیں، میں نے بتایا کہ بعض لوگ جو ہے جن پر واجب ہے جیسا کہ ابھی بتایا، اور بعض لوگ ہیں جن کا شادی کرنا حرام ہے، جیسا میں بولا کہ ابھی ایک آدمی ہے اس نے شادی کر لی لیکن اس کے اندر شہوت نہیں ہے، عورتوں کی رغبت نہیں ہے، اور جو عورتوں کا حقوق ہے وہ پورا نہیں کر سکتا جسمانی طور پہ، ایسے لوگوں کے لیے شادی کرنا کیا ہے حرام ہے۔ اور ایسے لوگ جن کو اللہ نے استطاعت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، لیکن وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا کریں گے وہ نہیں بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے حق میں مستحب ہے، تو یہ شادی کے احکام ہے۔ یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس ضمن میں آ رہے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین نے دونوں طاقت دی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے اور پیسہ بھی دیا ہے، لیکن وہ اس لیے شادی نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اور مستقبل کو جو ہے اچھا بنانا چاہتے ہیں، فیوچر کو برائٹ بنانا چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی بلڈنگ ہو جائے، اچھی سے اچھی گاڑی ہو جائے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس ہو جائے، تب جا کر شادی کروں گا۔ میرے بھائی اور عزیزو، ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس پرفتن دور میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، کہ یہ شادی جو ہے آنکھوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، تم لوگ شادی کرو، اس کا ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کرے، روزہ رکھے۔ کس کو کہا گیا؟ صحابہ کرام، جو مقدس اور مبارک جماعت ہے۔ اس زمانے میں جو فتنہ کا دورہ ہے، ہر چہار جانب سے فتنوں کا یلغار ہے، اس زمانے میں تو ہمیں اپنے نفسوں کی حفاظت کے تعلق سے اور زیادہ سوچنی چاہیے، اور شادی میں کیا جلدی کرنی چاہیے، چاہے ہم اپنے تعلق سے ہو، اپنے بہنوں کے تعلق سے ہو، یا اپنی بیٹیوں کے تعلق سے ہو۔ اس پرفتن دور میں ہمیں چاہیے کہ ان کی شادی کیا ہے جلدی کر دے، یا ہم اپنی شادی کیا ہے جلدی کر لے، اور فتنوں سے اپنے آپ کو کیا ہے بچائے رکھے۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ بیوی کے انتخاب میں کیا چیز ملحوظ خاطر رہنی چاہیے۔ میں نے بولا کہ اس کے تعلق سے، اس موضوع کے تعلق سے بہت سارے مباحث ہیں، بہت ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ، لیکن قسط وار ہم گفتگو کریں گے، چند باتیں بیان کر کے آج کی مجلس کو ختم کریں گے، پھر روک دیں گے۔ اس کے علاوہ اگلی مجلس کے اندر جو اور بہت سارے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل، جو مہر ہے اور دوسرے مسائل ہے، اور جو غیر شرعی رسم و رواج ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں نان و نفقہ کے تعلق سے، پھر جو ہے نکاح کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے طلاق اور خلا اور اس طرح کے مسائل کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ ان مسئلوں کو بھی جاننا ضروری ہے، ان مسئلوں کا بھی جاننا کیا ضروری ہے۔ دیکھیے، بیوی کے انتخاب میں اگر آپ اچھا گھر بسانا چاہتے ہیں اور روشن مستقبل آپ چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے پیچھے نیک اور صالح ذریت کو چھوڑے، تو سب سے پہلے چاہیے کہ آپ جو ہے دیندار عورت کا انتخاب کریں۔ کیا کریں؟ دیندار عورت کا انتخاب کریں۔ مسئلہ آج کیا ہے؟ اس کے برعکس ہو گیا ہے، لوگ بیوی کے انتخاب میں یا بچی کے شوہر کے انتخاب میں جو اہل خانہ یا اسی طرح سے جو اولیاء ہیں، انہوں نے اور دیگر معیارات کو انہوں نے قائم کر رکھا ہے، جو جانبی معیار ہیں، جو حقیقی معیار اور جو اصلی معیار ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ دین ہونی چاہیے، دینداری ہونی چاہیے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، کہ عورتوں سے 4 وجوہ کی بنیاد پر یا 4 اسباب کی بنیاد پر کیا ہے شادی کی جاتی ہے عام طور پہ۔ کیا؟ لمالہا، اس کے مال کی بنیاد پر یا اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے حسب و نسب کی بنیاد پہ، اور ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پہ، حسن و جمال کی بنیاد پہ، ولدینہا، اور اس کے دین کی بنیاد پہ۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تمہارا بھلا ہو تم جو ہے دین کو ترجیح دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا بھلا ہو دین کو ترجیح دو۔ ان 4 چیزوں میں 4 چیزیں اگر آپ کو مل جائے تو اچھی بات ہے، ہاں،
لیکن ان چاروں چیزوں میں جو ہے 3 چیزیں تو آپ کو مل گئیں، لیکن ایک چیز نہیں ملی، دین نہیں ملا، تو یہ حسن و جمال، خوبصورتی، اور یہ مال اور حسب و نسب بیکار ہے۔ لیکن ان چاروں چیزوں میں یہ جو 3 چیزیں میں سے بعض چیزیں ملی اور بعض نہیں ملی، لیکن دین اس کے ساتھ ساتھ مل گیا، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے آپ کی زندگی جو خوشگوار ہوگی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو، یہ اللہ تمہارا بھلا کرے، دین کو کیا ہے ترجیح دو میرے بھائی اور عزیزو۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور وہ حدیث ابھی گزر چکی ہے کہ تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، جو ہے بہت زیادہ محبت کرنے والی عورتوں اور بہت زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے جو ہے کیا ہے شادی کرو۔ آج ہم جو ہے کہ قلت رزق کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے جو ہے ہم زیادہ بچے نہیں لیتے۔ بچوں کو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کافروں کا طریقہ اپناتے ہوئے بچوں کو ان کے پیٹھی میں جو ہے قتل کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، چیٹیوں کو بھی اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے، اسی طرح سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے باکرہ عورت سے شادی کریں۔ باکرہ سمجھ رہے ہیں، یعنی غیر شادی شدہ عورت سے شادی کریں۔ لیکن بسا اوقات اگر مصلحت ہے تو طیبہ ہی افضل ہوتی ہیں، یعنی بیوہ یا شادی شدہ مطلقہ وہی جو ہے مرد کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کس سے شادی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے طیبہ یعنی شادی شدہ عورت سے۔ اس سے طیبہ چاہے وہ مطلقہ ہو یا ان کا شوہر، ان کو طیبہ کہا جاتا ہے، اور غیر شادی شدہ عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ باکرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ باکرہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فحلا بکرا تلاعبها وتلاعبك، جابر ایسا کیوں نہیں کیا کہ تم نے جو ہے کسی باکرہ عورت سے شادی کرتے، وہ تم سے کھیلتی اور تم اس سے کھیلتے؟ کیا مطلب؟ تم اس سے لطف اندوز ہوتے اور وہ تم سے لطف اندوز ہوتی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابھارا۔ تو علماء نے کہا کہ بہتر ہے کہ آدمی اگر کوئی مصلحت نہیں ہے تو پہلے باکرہ سے شادی کرے، بعد میں تو شادی کے الحمدللہ اسلام کے اندر 2 3 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، کہ تم شادی کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے، کیا ہے؟ مثنى 2 2، ثلاثہ 3 3، 4 4، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے۔ لیکن اگر پہلی شادی آپ کر رہے ہیں اور کوئی مصلحت نہیں ہے تو بہتر ہے آپ کیا ہے باکرہ سے کریں۔ اور اگر مصلحت ہے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ کے والد محترم احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے تھے اور ان کی بہنیں تھیں اور ان بہنوں کی کفالت ان کی ذمہ داری جابر بن عبداللہ کی ذمہ داری تھی، اس لیے انہوں نے اس مصلحت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کس سے شادی کی تھی؟ طیبہ سے شادی کی تھی۔ طیبہ اس لیے کہ طیبہ کے اندر کیا میچورٹی ہوتی ہے، اس کے اندر کیا سوچنے اور سمجھنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے باکرہ سے، ہے کہ اور اس کے اندر کیا تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جابر بن عبداللہ نے جو ہے طیبہ کو جو باکرہ پہ انہوں نے کیا ہے ترجیح دیا۔ پھر اللہ کے رسول کو انہوں نے بعد میں بتایا کہ میں نے اس مقصد سے جو ہے میں نے طیبہ کا انتخاب کیا، لیکن شروع میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فحلا بکرا تلاعبها وتلاعبك، تم نے جو ہے باکرہ سے کیوں نہیں شادی کی؟ تاکہ وہ تم سے لطف اندوز ہوتی اور تم اس سے لطف اندوز ہوتے۔ اس سے پتہ چلا کہ باکرہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ عورت کے انتخاب میں یہ چند باتیں ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عورت کے انتخاب میں سب سے اہم چیز جو ملحوظ خاطر رہنی چاہیے وہ کیا ہے؟ دین۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ترضون دینہ خلقہ فزوجوہ فإن لم تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تم اپنی بچیوں اور اپنی بہنوں کی شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو دین کے اندر کیا ہے؟ فإن لم تفعلوا، تو کیا ہے دنیا کے اندر کیا فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے شادی کے انتخاب میں، شادی کے تعلق سے یا شوہر یا بیوی کے انتخاب میں کیا ملحوظ خاطر ہوتی ہے؟ وہ ذات برادری ہے، جو جاہلیت کا رسم و رواج ہے، پیسہ ہے، مال و دولت ہے، خاندان ہے۔ چاہے لڑکا کتنا ہی بد دین کیوں نہ ہو، لیکن وہ میرے خاندان کا، میری ذات کا، میری برادری کا، میں خان ہوں تو میں خانی میں شادی کروں گا، میں انصاری ہوں تو میں انصاری میں شادی کروں گا۔ نہیں میرے بھائیو، معیار نہیں ہے اسلام کے اندر۔ بڑائی کا معیار کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہو۔
جو متقی اور پرہیزگار ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین نے خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تمہیں جو ہے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. کیا ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے؟ من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں اور مختلف قبائل میں نے بانٹ دیا. مقصد کیا کہ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. لتفاخروا نہیں ہے، قرآن نے لتفاخروا نہیں کہا کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو کہ میں خان ہوں تو میں بڑا ہوں، تم انصاری ہو تو تم چھوٹے ہو، میں فلاں ہوں میں شیخ ہوں میں یہ ہوں، اور جو ہے آپس میں دست و غریبہ رہو. بلکہ نہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان انما المؤمنون اخوہ، سارے آپس میں بھائی ہے، سارے آپس میں. یہ بڑائی کا معیار ذات برادر و خاندان نہیں ہے، یہ تو جاہلیت کی رسم و رواج ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. اسلام تو اس کو مٹانے کے لیے آیا تھا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، کہ تم سب کے سب جو ہے بنی آدم ہو. اور آدم علیہ السلام کس سے پیدا کیے گئے تھے؟ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. بھائی بڑائی کیسے ہو گئی؟ وہی آنکھیں ہیں، وہی ہاتھ ہے، وہی پاؤں ہے. اسی ہوا میں آپ سانس لیتے ہو جو دوسرا سانس لیتا ہے، وہی کھانا کھاتے ہو، وہی پانی پیتے ہو، وہی ساری ضروریات تمہارے اندر ہے. بس یہ ہے کہ میں بڑے خاندان میں پیدا ہو گیا تو میں بڑا ہو گیا. نہیں میرے بھائیو، بڑائی کا معیار اسلام کے اندر کیا رکھا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری رکھا ہے. اسلام نے تقویٰ اور پرہیزگاری رکھا ہے. تو آج جو ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے جو فسادات برپا ہیں کہ شادی کے انتخاب میں جو ہے ذات برادری خاندان مال و دولت پیسہ، چاہے لڑکا شرابی ہو، چاہے کبابی ہو، چاہے بے نمازی ہو، کوئی نہیں دیکھتا. یہاں تک کہ جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں وہ بھی نہیں دیکھتے. چھوڑ دو جو بے دین ہے، وہ ان کی باتوں کو آپ چھوڑ دیں. جو اپنے آپ کو دینداری کا کیا کہتے ہیں لیبل لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے اپنی بچیوں کی شادی کے میں جو ہے دینداری کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آج طلاق اور حادثات اور جو ہے ناچاکیاں اور اس طرح کی جو ہے زندگی کے اندر اطمینان و سکون نہیں رہ گئے. میرے بھائی اور عزیزو، تو یہ چیز ہے کہ دین کو ترجیح. اس کے بعد آخری بات اس کو کہہ کے جو ہے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. شادی ظاہر سی بات ہے، جب آدمی کسی عورت کا انتخاب کرتا ہے تو اس کا یہ مقصد ہو کہ پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنا ہے، جس کو انگلش کے کہتے ہیں لائف پارٹنر، یا ہندی میں اردو میں کہتے ہیں ہم سفر، کیا کہتے ہیں، یا رفیق حیات. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، پوری زندگی گزارنی ہے. ظاہر سی بات ہے. تو پھر کیسے آپ جو ہے اس کے لیے جتنے بھی اچھے اسباب ہو، صحیح اسباب ہو، جو شرعی اسباب ہو، ان کو اختیار کرنا ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ خطبہ. خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ پیغام کو بھیجنا. کوئی عورت یا کسی سے آپ کو شادی کرنی ہے، کسی لڑکی سے یا کسی عورت سے، تو آپ جو ہے اپنے رغبت کا اظہار کرتے ہیں، یا اس کے ولی کو آپ بتاتے ہیں کہ میں آپ کی بچی سے یا آپ کی بہن سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطبہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں عربی کے اندر؟ خطبہ. سب سے پہلا اسٹیپ تو یہی ہوا نا کہ آپ جو ہے عورت کا انتخاب کریں گے. عورت کے انتخاب کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ شرعی طریقہ کیا ہے؟ آج ہمارے ملک کے اندر کیا غیر شرعی طریقے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں نہیں دیکھتے، بلکہ لڑکا کا بھائی جاتا ہے، لڑکا کا بہنوئی جاتا ہے، اور جو دیگر لوگ ہیں سب لوگ، ایک بڑی تعداد جو جاتی ہے اور دیکھ کر آتی ہے. اور نہیں دیکھتا ہے تو کون نہیں دیکھتا؟ لڑکا اپنی بیوی کو نہیں دیکھتا جو اس کی ہونے والی بیوی ہوتی ہے، بلکہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم سب کے معاشرے میں یہ چیز ہے. لیکن اس کو آپ کو معلوم ہونی چاہیے، حقیقت تو یہ کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، اور یہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. آئیے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثوں کو ذکر کرتا ہوں، ان سے بات بالکل واضح ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خطبہ پر خطبہ دینا جائز نہیں ہے. اگر کسی بھائی نے کسی عورت کو پیغام نکاح دے دیا ہے اور کچھ بھی اشارہ مل گیا ہے، اس نے انکار نہیں کیا، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ عورت چاہے کتنی خوبصورت دیندار جیسی بھی ہو، آپ جو ہے اپنے بھائی کے خطبے پر آپ فوراً خطبہ دے دیں، جائز نہیں ہے. اسی طرح سے کسی کے بیع و شرا پہ کوئی دوسرا بھائی بیع و شرا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ انکار کر دے، رشتہ جو ہے ٹوٹ جائے، تب جا کے جو ہے آپ جو اس عورت کو پیغام دے سکتے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك، کہ کوئی بھائی تمہیں کا کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی کے خطبہ پر خطبہ نہ دے، یعنی پیغام نکاح نہ دے، یہاں تک کہ وہ شادی کر لے یا چھوڑ دے. یہاں تک کہ شادی کر لے تو ظاہر سی بات ہے تو آپ خطبہ دے ہی نہیں سکتے، یا اس کو چھوڑ دے، بھائی وہ نہیں میں شادی نہیں کروں گا. اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ اگر کوئی عورت مطلقہ ہے، اور مطلقہ کئی قسموں کی ہوتی ہے، اگر اس کو
بالکل ہی جس کو کہتے ہیں کہ طلاق بائن، یعنی 3 طلاق اس کا ہو گیا ہے، بالکل اختل ہو گئی ہے، لیکن مطلقہ وہ عدت میں ہے. کیا عدت ہوتی ہے؟ مطلقہ بائنہ کی عدت کیا ہے؟ کیا بھائی؟ 3 حیض. اس مدت میں واضح طور پر اس عورت کو کیا پیغام نکاح نہیں دے سکتے واضح طور پہ، لیکن اشارتاً دے سکتے ہیں. اشارتاً کیا ہے؟ دے سکتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَعَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم جو ہے اشارتاً جو ہے ایسی عورتوں کو جو ہے تم جو ہے نکاح کا پیغام دو، لیکن وضاحتاً کیا ہے؟ نہیں دے سکتے. دوسری ہوتی ہے مطلقہ رجعیہ، یعنی ایسی عورت جس کو اس کے شوہر نے 1 یا 2 طلاق دیا ہے، ابھی بھی اس کے وہ شوہر جو ہے اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، ابھی بھی اس کی زوجیت میں ہے. ایسی عورت کی طرف نہ آپ اشارتاً پیغام بھجوا سکتے ہیں یا بھیج سکتے ہیں، اور نہ وضاحتاً، اس لیے کہ ابھی تک وہ اس کی بیوی ہے، نہیں دے سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہاں تک کہ اس کی مدت جو ہے ختم ہو جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد ایک چیز اور خطبہ کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی لڑکے کے بارے میں یا کسی لڑکے کے بارے میں آپ سے مشورہ لے تو آپ کو چاہیے کہ آپ واضح کریں کہ اس کے اندر کیا اچھائیاں کیا برائیاں. یہ غیبت نہیں، ابھی حدیث آگے آ رہی ہے، یہ ابھی حدیث سے پتہ چاہیے کیا ایسے وقت میں اس کے اندر جو برائیاں اور اچھائیاں آپ بیان کر دیں. جیسے مثال کے طور پہ مجھے اپنی بچی کی شادی کا میں آپ سے پوچھوں فلاں لڑکا کیسا ہے، اب یہ کہو کہ نہیں میں اس کے بارے میں بیان کروں گا تو کیا غیبت ہو جائے گا؟ نہیں، یہاں پر جائز ہے. یہاں پر کیا ہے؟ جائز ہے کہ اس کے اندر اچھائیاں اور برائیاں کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اور ایک بات اور ہے جو بہت اہم بات ہے، جب کسی سے آپ نے کسی کو پیغام دے دیا اور بات کیا ہے پوری ہو گئی کہ بھائی شادی ہوگی فلاں سال میں یا فلاں مہینے میں یا اتنے دنوں میں، کیا وہ آپ کی بیوی ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کو اس سے بات چیت کرنا، مذاق کرنا یا چیٹنگ کرنا یا اسی طرح سے بات کرنا آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے؟ ہاں نہیں ہوا، وہ آپ کی بیوی نہیں ہوئی. نکاح کے بعد وہ حلال ہو گیا آپ کے لیے. ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں، ایجاب قبول باقی ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کو مہر دینا ہے، مہر دینے کے بعد، اور یہ ابھی آپ کے لیے وہ غیر محرم ہے، وہ آپ کی بیوی نہیں ہوئی. وہ آپ کا اس سے کلام یا اس سے باتیں کرنا یا اس سے چیٹنگ کرنا یا دیگر ذرائع سے اس سے باتیں کرنا، یہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے. جیسا آج کل ہمارے ملکوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسلم معاشرے کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ نکاح سے پہلے جب صرف اور صرف بات ہی ہوتی ہے، خطبہ ہی ہوتا ہے، پیغام ہی مکمل ہوتا ہے، یعنی آپس میں جو ہے باتیں بن جاتی ہیں کہ بھائی فلاں مہینے، اس سے پہلے وہ جاتے ہیں، جا کر جو ہے فلمیں بھی دکھاتا ہے، گھماتا بھی ہے، اور اس کے بعد بھی خلوت بھی ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اور کیا کیا ہوتا ہے آج مسلم معاشرے کے اندر. یہ ناجائز ہے. کیا یہ حرام ہے؟ کیا یہ ناجائز ہے؟ گرچہ وہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے، لیکن ابھی جو آپ تعلقات قائم کر رہے ہو یا اس سے ملتے جلتے ہو یا باتیں کرتے ہو اور یا اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے تمہاری نشست و برخاست ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا؟ یہ ساری کے سارے نشاطات، یہ سارے کے سارے کام کیا؟ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے میرے بھائیوں. آخری بات یہ ہے کہ کیا ایک شادی کرنے والے شخص خاطب کے لیے مخطوبہ کو دیکھنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جیسا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ ہمارے ملکوں کے اندر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن آئیے ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں ہیں، وہ ان کو ذکر کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو سہل بن سعد نے روایت کیا ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ان امرأۃ جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. کہاں آئی؟ خدمت میں آئی، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جئت لأهب لك نفسی، میں آئی ہوں آپ کی خدمت میں، میں آپ کو اپنے آپ کو ہبہ کرنے کے لیے. سبحان اللہ. خود آتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہتی ہے میں آپ کو اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ مجھے اپنی زوجیت میں رکھ لیں. فصعد النظر الیها وصوبه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو اور اپنی نظر کو اوپر کیا اور دیکھا. فطأطأ رأسه، پھر اپنے چہرے کو کیا ہے یا اپنے سر کو کیا ہے جھٹکا دیا اور کیا گھمایا، یعنی انکار کر دیا. اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے مقصد سے، لیکن اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی اور آپ نے جو ہے انکار کر دیا. اس کو کیا ہے، اس سے کیا پتہ چلا کہ خاطب اپنے مخطوبہ کو کیا ہے
دیکھ سکتا ہے خاطب اپنی مخطوبہ کو، اور یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی کون ہے؟ ابو ہریرہ۔ کون ہے؟ ابو ہریرہ۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، وہ کہتے ہیں فَأَتَاهُ رَجُلٌ، کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ آنے والا آدمی کون ہوگا؟ وہ صحابی ہوگا نا۔ کون ہوگا بھائی؟ صحابی۔ یہاں پہ رجل نام نہیں بیان کیا گیا، ایک آدمی آیا، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، لیکن وہ کون آیا؟ وہ صحابی تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنصَارِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کہ اس نے ایک انصاریہ عورت سے شادی کی ہے۔ کس سے کی شادی کی؟ ایک انصاریہ۔ ظاہر سی بات ہے انصار کون ہے؟ جن لوگوں نے مہاجروں کو پناہ دیا مدینے کے اندر، دو قبیلے تو اوس اور خزرج، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔ انصار یعنی مدد کرنے والے، مہاجرین کی مدد انہوں نے کی، اور انہوں نے مدد کی مثال قائم کی، ایسی مثال جو قیامت تک نہیں مل سکتی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا، ان میں سے ایسا بھی شخص ہے یا ایسے بھی صحابی تھے جس نے یہ کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لو۔ میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے کر دیتا ہوں، تمہارے لیے تم اس سے شادی کر لو۔ کس سے کہا؟ مہاجر سے کہا۔ یہ مثال ہے، اخوت کی مثال، بھائی چارگی کی مثال۔ آج تو ہم اپنے بھائی کو 5 ریال اپنی جیب سے دینا نہیں چاہتے، 1 ریال کا پانی تک نہیں پلانا چاہتے۔ آج ہماری صورت حال یہ ہے، لیکن صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں، ان کے بارے میں ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر وہ حاجت مند بھی ہوتے تھے پھر بھی اپنی حاجت پر اپنے دوسرے بھائیوں کو کیا وہ ترجیح دیتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ تھوڑی سی چیزوں کی ہم کیا لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کھانے پینے کے تعلق سے، معمولی چیزوں سے کے تعلق سے جو ہے ہمارے درمیان کے اختلافات اور کیا ہے کشیدگی اور دیگر برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اخلاقی طور پہ بہت گر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ہم غفلت برتتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے۔ میرے بھائی اور عزیزو، تو اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ شخص آیا یا وہ صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو انصاریہ عورت سے شادی کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انظرت الیہا، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ شادی کرنے سے پہلے کیا تم نے اس کو دیکھا؟ قال لا، تو فاذهب فانظر الیہا فإن فی، یہ شادی سے پہلے کی بات ہے، یعنی یہاں پہ زواج سے مراد ہے میں نے شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، تو کہ فاذهب فانظر الیہا، جاؤ اس کو دیکھ لو۔ فإن فی اعین الانصار شیئا، اس لیے کہ انصار کے آنکھوں کے اندر کچھ ہوتی ہے، ایسی چیز ہوتی ہے، کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، چاہے جو بھی ہو، یعنی کوئی ایسا نقص ہے، عیب ہوتا ہے، جاؤ دیکھ لو، اگر تم کو پسند ہے تو شادی کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مخطوبہ کو دیکھ کر شادی کرنی چاہیے، اور مخطوبہ کو دیکھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ اذا خطب احدکم المرأة، تم میں سے کوئی آدمی کسی عورت کو جو ہے خطبہ دے، یعنی پیغام نکاح دے، فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعو الى نکاحها فليفعل، تو چاہیے کہ وہ اس مخطوبہ کی کچھ ایسی چیزوں کو دیکھ لے جو اس کو نکاح کی طرف رغبت کرے، راغب کرے، تو کیا وہ چاہیے کہ وہ دیکھ لے، اس کو کر لے، یعنی ہاتھ کو دیکھ لے اس کے، یا اس کے چہرے کو دیکھ لے، یا اس کے پاؤں کو دیکھ لے، جو اس شخص کو جو ہے اس سے نکاح پر آمادہ کرے، رغبت کرے، راغب کرے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ پتہ چلتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فخطبت امرأة، یہی صحابی کون کہتے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فخطبت امرأة فكنت اتخبأ لها، تو میں ایک عورت کو جو ہے کیا پیغام نکاح دیا، اور میں چھپ کر اس کو دیکھتا تھا۔ چھپ کر، دیکھیے چھپ کر کیوں دیکھتے تھے بھائی؟ مقصد تھا، شادی کرنا ایک مقصد تھا، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے دوستوں کی عورتوں کی کو جو ہے گھور کر جو چھپ کر جو ہے بار بار دیکھیں۔ یہاں پہ مقصد کیا ہے؟ فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نکاحها فتزوجتها، یہاں تک کہ میں نے اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ دیکھ لیا جس نے مجھے اس سے نکاح کرنے پر کیا ہے؟ راغب کیا، اور میں نے اس سے نکاح کر لیا۔
بات سمجھا رہا ہے؟ آپ کے پڑوس میں کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہے ایک آدھ دن ایسے آپ بیٹھ جائیں کہیں پہ کرسی پہ چھپ کر، اور مقصد یہ ہو کہ میں اس نکاح کروں گا، تو چھپ کر کوئی ایسی چیز، اس کے جسم کا کوئی حصہ یا اس کا چہرہ یا اس کا پاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ خیر کا مقصد ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنی شہوت پوری کر رہے ہیں، شہوت پوری کرنا مقصد نہیں ہے، جیسا کہ وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، میں جو ہے چھپ کر اس کو دیکھتا تھا۔ یہ ساری کی ساری روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک خاطب، نکاح کرنے والا یا شادی کرنے والا اپنی مخطوبہ کو جو ہے خیر کے مقصد سے اور نکاح کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنے کے لیے جو ہے اپنی مخطوبہ کو کیا دیکھ سکتا ہے۔ لیکن جو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، خصوصاً ہمارے ملکوں کے اندر جو چیز رائج ہے وہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر دیکھنا ہے تو عورت کو دیکھ لے، یا اسی طرح سے جو ہے عورتوں میں بہنیں ہیں، خالہ ہیں یا ماں ہیں، وہ جا کر دیکھ لے۔ بہتر تو یہ ہے کہ شادی کرنے والا خود جو ہے اپنی مخطوبہ یا اپنی منگیتر یا اپنی بیوی کو، جو ہونے والی بیوی ہے، اس کو دیکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی طریقے سے نکاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ہمیں جو ہے غیر شرعی طریقے اور حرام طریقے اور غیر شرعی رسم و رواج اور عادات سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔